زندگی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے اس کو فائدہ پہنچے، نقصان والا کوئی کام نہ کرے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں فائدہ آگے رکھتا ہے سب سے پہلے، کوئی گھر بناتا ہے اس میں بھی فائدہ مقدم رکھتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام ہو۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے حریص علیکم بالمؤمنین۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ امت کا، مومنوں کا فائدہ سوچنے کے لیے بھیجا۔ فائدہ یہی ہوتا ہے یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، پیٹرول کا ٹینکر الٹ گیا تھا بہاولپور جاتے ہوئے، پتہ نہیں 250 یا 300 افراد پیٹرول کے چکر میں جل کے خاکستر ہو گئے تھے۔ فائدہ کیا تھا؟ ان کو روکا جاتا، اور لوگوں نے روکا بھی کہ یہ پیٹرول جو گر گیا ہے اس کو نہیں بھرو، حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن لالچ بری بلا ہے، اور لالچ ایسی بری بلا ہے کہ لالچ ہی بنیادی وہ چیز ہے جو جہنم میں لے کر جائے گی اور وہاں جلائے گی۔ وہ پیٹرول کی لالچ ہو، وہ جائیداد کی لالچ ہو، وہ پیسے کی لالچ ہو، یا حلوے اور کھیر کی لالچ ہو، لالچ کسی بھی چیز کی ہو وہ بری بلا ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ میانہ روی، توسط، کیونکہ یہ امتاً وسطاً ہے، امتاً وسطاً ہے کہ یہ بڑے متوسط طریقے سے جو بھی کام کرے گی وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوگا، اور جو متوسط طریقے سے نہیں کرے گی وہ برائی ہوگی۔ مقام محمود، کیونکہ اللہ نے کہا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب آج کے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کو مقام محمود اور وہ دلچسپ مکالمہ جو میں نے اور آپ نے اور لالچیوں نے میدان حشر میں کرنا ہے، یہ آج کا جمعہ ہے اسی میں۔ یعنی دلچسپ کہانی ہے، جب حشر کا میدان لگے گا ہر نبی کے پیچھے اس کی امت کی لائن ہوگی، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آدم کی لائن ہوگی، نوح علیہ السلام کی لائن ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہمارے نبی کی، اور ہم امتی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ پچھلے جمعہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور آج قرآن کی آیت رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ بس ان کا خلاصہ آج کریں، اور انشاءاللہ اس میں مقام محمود، تو حشر میں سارے ہر کوئی کھڑا ہوگا نا، وہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے یا مولویوں سے۔ اچھا، علماء اور مولوی میں فرق ہے، یہ بھی آج واضح کر دیتے ہیں۔ علماء ہوتے ہیں اہل علم، مولوی ہوتے ہیں ٹوپی اور داڑھی والے، بس ایوری ون مولوی کہلوا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ پاکستان میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، جس کو داڑھی ٹوپی میں دیتے ہیں مولوی، لیکن علماء کون ہیں؟ اہل علم۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علماء کیسے بن گیا؟ سچ سی بات ہے، اس کو عالم نہ کہیں آپ۔ عالم کے لیے شرط ہے،
آج میں نے مقام محمود سمجھانا ہے، اس سے پہلے اس کی بنیاد سمجھانا ہے۔ بیسمنٹ سمجھ نہ آئے نا تو بلڈنگ نہیں بنتی۔ آپ جانتے ہوں گے یہ کلینک میں ڈاکٹروں کی آفیسز میں جاتے ہوں گے، انجینئرز کے مختلف شعبے ہیں، الیکٹرک انجینئر، کیمیکل انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، یہ بھی آیا ہوا ہے کمپیوٹر انجینئر۔ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیا؟ میں بھی جاتا ہوں، آپ کی طرح کا بشر ہوں، میں بھی نہ میں پیغمبر کو نور مانتا ہوں نہ میں خود نور ہوں، نور فرشتے ہیں اور اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے آفیسز میں اپنی جو وہ ہوتی ہیں نا سرٹیفکیٹس، سندیں، بڑے خوبصورت فریم میں کلر پرنٹ کر کے لگائی ہوتی ہیں۔ میں نے MBBS فلاں سے کیا، فلانی انجینئرنگ سے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا، میں امریکہ سے پڑھ کر آیا، میں چائنا سے پڑھ کر آیا، پتہ نہیں کہاں، سب اس نے سرٹیفکیٹ اپنے آفس میں خوبصورت ریک بنا کے ڈیزائن دار اس میں لگائے ہوتے ہیں۔ جو بھی مریض جاتا ہے اس کی ایک نظر پڑتی ہے، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کبھی آپ مولویوں کے مکتبوں میں یہ نہیں دیکھیں، آفیسز میں، ممبروں میں، محراب میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اپنی سندیں لگائی ہیں۔ میں نے بھی نہیں لگائی کہ میں نے کہاں سے پڑھا، میری فراغت کہاں سے ہے، میرے پاس کیا ڈگری ہے، کیا کوالٹی ہے۔ اور عوام بیٹھی ہوئی ہے سامنے، بوجھ بجکڑ جو مرضی کہہ جائے، ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بابا جی آئے تھے 4-5 سال کے لیے سیاست میں دین کا نام لے کے، وہ گالیاں نکالتے تھے بڑی کڑک قسم کی، جو بندہ کسی کو لوگ سبحان اللہ۔ اب ادھر سبحان اللہ اور گالی سے کیا تعلق ہے؟ کس کو کس سے ملایا آپ نے؟ اللہ کے گالی پر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ لوگ وہاں بھی کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، حشر کے میدان میں سارے کھڑے ہوں گے نا، تو وہاں بھی شوخے ہوں گے۔ شوخے سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں شوخے ہوتے ہیں؟ دنیا میں شوخے کیسے ہوتے ہیں؟ ہر بات کو پھلا کے بیان کرنا، بڑا وہ آپ کے سامنے وہ مولوی نظر آتے ہوں گے، بڑی بڑی ایسی لنترانیاں چھوڑتے ہیں کہ الامان والحفیظ، انسان ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ یار ہوا کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم سمجھدار قوم نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ سورہ ابراہیم کی غالباً آیت نمبر 14 نمبر صورت ہے قرآن کی، اور آیت نمبر 60 ہے غالباً۔ حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے نا، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی صحابہ کو، کہ جب وہاں کھڑے ہوں گے نا تو وہاں کیا کہیں گے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے ذلیل کیا۔ کن کی طرف انگلی جائے گی؟ علماء کہہ لو، علماء ہوں گے یا مولوی ہوں گے، دونوں کی طرف، کیونکہ جو کسی کو جو کہے گا اور اس نے اگر عمل شروع کر دیا، میں اگر یہاں سے کوئی بات کہوں اور آپ عمل شروع کر دیں، یہ ذہن میں رکھیں، آج یہ مولویوں کو ہلکا نہ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کے آگے آگے وہاں جائیں گے جہاں تم جاؤ گے۔ یہ مولوی جو ہے نا اپنے آپ کو جان چھڑانے ہیں۔ وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، لا تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اے مالی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا، تو نبی علیہ السلام نے تربیت بھی تو ایسی کی تھی نا، حق پہ تربیت کی تھی، وحی سے تربیت کی تھی، اور پوری وحی کو کلوز کر کے ایک پیکج بنا کے مسلمانوں کو دے دیا، اپنے امتیوں کو دے دیا، وہ قرآن کی صورت میں، اپنے فرمان کی صورت میں لکھا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کم از کم 11 صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے تھے مختلف اوقات میں، اور ان کے صحف بھی ملتے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، وہاں ہر بندہ مولوی کی طرف انگلی اٹھائے گا۔ آج مولویوں کی خیر نہیں ہے جو حلوے کھیر پہ دین بیچ چکے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اکثریت لوگوں کو انہوں نے ذلیل کیا۔ ذلیل کہتے ہیں گمراہ، ضلال، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم۔ وہاں پر یہ ایک مکالمہ ہوگا، اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا، اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا، اور پھر وہاں پر وہ آتا ہے نا
سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں پہلا مولوی ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا مجاہد ہے، بخشا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر منبر سے کوئی بات بیان ہوئی دین کا نام لے کر اور اس کی دلیل نہیں ہوئی اور کسی نے اس پہ عمل شروع کر دیا، کسی ایک نے، اینی ون، کوئی ایک، پوری امت میں سے کسی، وہ جو عمل کرنے لگ گیا اس مولوی کی بات سن کے، اس کا عذاب اس مولوی پر ہوگا، بعد میں اس کے علم پر ہوگا۔ کہ اگر کوئی علم بھی رکھتا ہے اور شعور بھی رکھتا ہے، پھر بھی غلط بات کو سمجھ کر اور اس کے پاس صحیح بات پہنچی بھی نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر علم ہے، بات صحیح پہنچانے والے موجود ہیں، پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے غلط پہ، تو پھر اس کو بھی عذاب ہوگا۔ جب وہاں کہا جائے گا نا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، یہ ابراہیم کا مکالمہ ہے اللہ سے، اللہ انہوں نے، وہ جو اس دور کے سردار تھے نا، انہوں نے گمراہ، اس دور کے مولویوں نے، انہوں نے گمراہ کیا اکثریت ناس کو، میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ اب دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں کہا، اب مکالمہ سنیں، سارے کھڑے ہوں گے، اپنے ابو کے پاس جائیں گے۔ ابو کون ہے؟ انسانوں کا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت جائے گی، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے نبی دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کے تخت کے نیچے ہوں گے۔ ذرا غور کرنا، آج بڑی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ آج آپ کو مزہ آئے گا۔ حلوے کھیر کھانے اسی ہفتے میں آپ لوگوں نے پہلے مزے لے لو۔ عرش کے سائے کے نیچے نبی علیہ السلام ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر ایسے سارے لائن میں کھڑے ہوں گے، امتیں کھڑی ہوں گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا رب انہن اضللن کثیرا، جب لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، تو ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا ہے، یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، وہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے حلوہ کھیر پکاؤ، بھنگڑے ڈالو، دھمال ڈالو، بس یہ جشن ہے، یہ میلاد النبی ہو گیا۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آج آپ کو یہ بھی بتا دو، جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، جس وقت چاشت کا وقت تھا 8 سے 10 بجے کے دوران، یہ چاشت ہوتی ہے نا اشراق کے بعد، پہلے اشراق آتی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، پھر چاشت آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات چاشت کے وقت ہوئی ہے، یہ اسی وقت بھنگڑے شروع ہوتے ہیں۔ کون رسوا ہوا؟ شیطان یا ایمان؟ جس وقت روئے زمین پر تاریکی چھائی اس وقت ان کا جشن شروع ہوا، جس وقت ابلیس اور اس کی مجلس شورا میں دھمال ڈلی اس وقت عشق کے نام پہ دھمال ڈلتی، اور پھر کہتے کیا ہیں، جہاں میں سبھی خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کے، خبیثو یہ شعر الٹا کیوں پڑھتے ہو، جہاں میں سبھی رو رہے ہیں سوائے ابلیس کے، جو 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ بہرحال جب یہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس ہوئی، یا اللہ ہمیں کیا پتا تھا، ہم تو آتے تھے مولوی صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے، یہ ہمیں کہتا تھا حلوہ لے کے آنا رات کو، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جو ایک لے مین مسلمان ہے نا، عام سادہ مسلمان، وہ ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، اللہ تو جو مرضی کر، اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو یہ بھی کوئی ہمارا بھی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، مولوی کو بھی پکڑ وہیں پہ ڈال۔ کئی مولویوں کو لوگ جہنم میں لے جائیں گے، اس کے ماننے والے جہنم میں لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، مولوی نے، مولوی وہ دیکھا نا آپ نے، کئی مولوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ایک مفسر قرآن تھے جنہوں نے کوئی 250-300 کتابیں لکھی KPK کے، وہ آخری چند سالوں میں اہل حدیث ہو گئے، اور انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی تھی۔ اب کسی نے سوال کیا، کراچی آئے کہ حضرت وہ جو آپ کی کتابیں ہیں، انہوں نے پھر اپنا بیان، اپنی ایک کتاب لکھی کہ میرے سابقہ اقوال جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ رد سمجھے جائیں، لیکن کتابیں 300 چھپ گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ گئیں۔ آخر میں توبہ کر لی۔ اب جو ماننے والے ہیں جنہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کے پاس بات نہیں پہنچی، پھر تو پکڑے گئے نا۔ میں نے ایک حلوے کھانے پہ لگا دیا، پھر روکا نہیں، پھر تو کھایا ہی کھایا۔
اور پھر نعرہ کیا لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سڑ وہابی سڑ، جو حلوہ نہیں کھاتا وہ کہتے یہ سڑ، وہ بھائی سڑے کیوں؟ تو کھا رہا ہے ہمیں نہیں اچھا لگتا تو کھاؤ دبا کے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ دین حلوے کھیر کا نہیں ہے، دین صرف مختصر ترین ہے، اس پہ عمل کرو، باقی دنیا کو چھوڑو اپنے کام کے لیے، اپنے پیٹ کے چکر میں دنیا کو مفلوج نہیں کرو۔ جب سب نے کہا نا اللہ انہوں نے ذلیل کیا، انہوں نے گمراہ کیا، یہ ہمارے لیے جہنم کا سودا کرتے رہے، سارے جائیں گے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس، تو ہمارا باپ ہے ہماری سفارش کر دے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ جتنے غضب میں آج ہے نا اللہ رب العالمین، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی ہے نا، ابو الآدم، ابو الانسان ہے، آدمیت کا باپ ہے، ساری آدمیت جائے گی، ہم بھی جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی جائیں گے۔ ذرا یہ نوٹ کرنا، لوگ گمراہ کرتے ہیں، نہیں ساری دنیا بنائی ہمارے نبی کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے جملے نکال کے لے آتے ہیں۔ ساری انسانیت حشر میں کھڑی ہوگی اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے ہمارے باپ ہماری سفارش کیجیے، اللہ رب العالمین بڑے غصے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین بڑے اتنے غضبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں نے ایک گناہ کیا تھا، اللہ نے جنت سے نکال کے زمین پہ پہنچا دیا، میرے بس کی بات نہیں۔ آدم علیہ السلام کو ایک وہ درخت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اور ہم جو مرضی کر جائیں ہمیں نہیں جنت سے نکالے گا۔ آدم علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ بھائی میری جرت نہیں ہے، اللہ بہت غضب میں ہے، آپ ایسے کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت حشر میں کیا کہتے ہیں باولوں کی طرح نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گی، اے نوح آج ہماری سفارش کر دو، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے جتنے غضب میں آج ہے اللہ رب العالمین، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا، لیکن ایک ذہن میں رکھو میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور اللہ نے قبول کی تھی، روئے زمین کے سارے بدماش مر گئے تھے۔ میں نے اہل زمین کے لیے بد دعا کی تھی اور اہل زمین تباہ ہو گئے تھے، لہذا میں تو اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ وہی ساری انسانیت، اچھا پھر وہ اگلا ایڈریس بھی بتائیں گے، کہیں گے پھر آپ ایسے کرو حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے درگاہ میں آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو 3 جھوٹ بولے تھے، میں تو تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام آپ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں تم کلیم کے پاس جاؤ، میں تو دوست ہوں جس نے اللہ سے گپ شپ کی، اس کے پاس جاؤ۔ وہ کلیم کون ہے؟ وہ اگلا ایڈریس بتا دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ساری انسانیت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی، اے موسیٰ تو رب کا کلیم ہے، گپ شپ کرنے والا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا ہے، آج ہماری سفارش کر دے، ہم مارے گئے۔ ہمیں اللہ رب العالمین بڑے غضب میں نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نپے تلے الفاظ میں چھوٹا سا جواب دیں گے، اے لوگو تمہیں معلوم ہے میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا، تو میں کیسے سفارش کروں، میرے سے تو خود گناہ ہوا ہے، میں نے ایک جان کو، پتہ ہے نا آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے بندہ مار دیا، وہ کہیں گے میں نے تو ایک جان قتل کی ہے، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، تمہاری سفارش اپنے گناہوں کو لے کے چلو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت موسیٰ علیہ السلام کا دربار چھوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلی جائے گی۔ اب وہاں پر جا کر جب ساری انسانیت کھڑی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گی اے عیسیٰ اللہ بڑے غضب میں ہے، غضب میں تو آنا ہے نا، ساری انسانیت حشر میں کھڑی ہوگی اور اللہ نے آج فیصلہ کرنا ہے ان کا، بھائی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی بات سنو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم نے میری عبادت شروع کر دی، عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا نا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تم نے میری عبادت شروع کر دی،
جب تم نے میری عبادت شروع کر دی اور میں تمہیں اللہ کی طرف لگاتا رہوں، میری بات مانی نہیں، اب میں سفارش کیسے کروں؟ مارے گئے نا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، لہذا ایک پتہ دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری سفارش کر دیں۔ وہ ساری انسانیت ایسا، وہ کہاں جائیں؟ کہا وہ محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب ساری انسانیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے گی۔ کون؟ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کی ساری انسانیت کہاں ہے؟ ہمارے نبی کے سامنے کھڑی ہے، یعنی آدم کے دور کے انسان بھی ہمارے نبی کے پاس سفارش کروانے آ گئے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آدم سے لے کر آج تک کی انسانیت ساری میرے سامنے ہے، نبی علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ پہلے کھڑے کہاں تھے؟ اللہ کے عرش کے نیچے، تخت کے نیچے، اب سجدے میں گر گئے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، کیونکہ اب امت بن گئے، ابراہیم کے لوگ بھی، موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی، نوح علیہ السلام کے لوگ بھی، آدم علیہ السلام کے لوگ بھی، یعنی آدم سے لے کر جتنی امتیں آئیں سارے نبی کی امتی بن گئے، کیونکہ سب ان کے پاس سفارش کرانے آئے۔ جب وہاں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کہتے اللہم امتی، اللہ میری امت۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو دوسروں کی مانگی تانگی لے آیا، وہ تو تیرے پاس سفارش کرانے آئے، تیرے امتی تو نہیں، لیکن جب آ گئے تو اب میرے امتی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اللہم امتی، اللہم امتی کہا اور رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، اب رو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام محمود پہ جانے سے پہلے کی باتیں، یہ مکالمہ ہوگا ہمارا آپ کا اپنے نبیوں سے۔ اللہم امتی، اللہم امتی، رونے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے عرش پہ، پتہ تو تھا کہ میرا نبی کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرا محبوب رو رہا ہے، پوچھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ آ کر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، ارفع رأسک، سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش چاہتے ہو کر دی جائے گی۔ کیا سفارش چاہتے ہو کر دی جائے گی۔ سل توتا، سوال کرو، مجھے رب نے بھیجا ہے، ادا کر دیا جائے گا، عطا کر دیا جائے گا۔ سوال کرو، عطا کر دیا جائے گا۔ یسمعو، آج جو کہو گے وہ سنی جائے گی، آج جو کہو گے سنی جائے گی۔ اللہ کے حبیب کیا کہیں گے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ میری امت میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تابعنی فانہ منی، خلاصہ آ گیا، غور کرنا، جنہوں نے میری اتباع کی ہے یہ مجھ سے ہیں، جنہوں نے میری اتباع کی ہے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی اتباع کی، جنہوں نے حسین کو نبیوں سے بڑا درجہ دیا، جنہوں نے امام مالک کی اتباع کی، جنہوں نے زمین پر غوث پاک بنایا، جنہوں نے داتا بنایا، جنہوں نے وہ غریب نواز بنایا، اور پھر ان کے ڈیرے پہ دھمال ڈالی۔ ڈیرے تھے نا ان کے، جن کو آج ہم نے مقدس جگہ بنا دی، کہ کئیوں نے یہ گنج بخش پہ جا کر دروازہ کھول کے ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہ تالا کھولا جنت میں جائے گا۔ میں نے دیکھا ایک کو دعا کر رہا ہے اللہ ان کے نسبت سے ان کو جنت بھیج دے۔ تو یار وہ شداد نے بھی جنت بنائی تھی، تم نے بھی جنت بنا لی ہے، وہ جنت کا مالک ہے تو اس کا کام تو فیل ہو گیا، وہ انسانیت کا خالق کو فیل ہو گیا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ غور کیا کرو، بہشتی دروازہ ہے، سارے آ جائیں گے نا نبی علیہ السلام کے، آدم سے لے کر ساری انسانیت ان کے پیچھے آ جائے گی۔ پھر حبیب خدا اٹھیں گے، سجدے سے اٹھے نا، روئے سجدے میں، اللہ نے اٹھایا، ارفع راسک، اٹھو، سب کو لے کے چل پڑیں گے، پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا کر جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے۔
جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہاں پر کھڑے ہو کے یہ چھانٹی شروع ہو جائے گی، فمن تابعنی فإنہ منی، جنہوں نے میری اتباع کی ہے وہ مجھ سے ہے، تو ادھر آ جا، اور جنہوں نے اتباع نہیں کی ہوگی ان کو بائیں ہاتھ کر دیا جائے، الٹے ہاتھ، بس۔ پھر اللہ رب العالمین سے فرشتے سے کہیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل ان کو الگ کیوں کر دیا؟ یہ تو مجھے مانتے تھے، یہ تو میرے نام پہ جھنڈیاں لگاتے تھے، میرے نام پہ ڈھول تماشے دھمال بھنگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، پورا ملک جو ہے نا روشن تارا بنا دیتے تھے، ان کو کیوں بائیں ہاتھ کر دیا؟ کہا آپ نے خود ہی تو کہا ہے فمن تابعنی فإنہ منی، جو آپ کے پیکج پہ عمل کرے گا اس کو تو ملے گا پیکج، دوسروں کو نہیں ملے گا۔ اب مغفرت کا پیکج بھی آپ کے سلیبس میں ملے گا، آپ نے کہا جس نے میرے پیکج پہ عمل کیا،